رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعِمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ کے الفاظ بڑھائے ہیں کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ ثم اتفقا، پھر امام مسلم اور امام بخاری دونوں متفق ہیں، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھ دی جائے تو خیانت کرے۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے قبل آپ یہ سمجھیں کہ نفاق کہتے کسے ہیں۔ نفاق وہ 2 طرح کا ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے، دوسرے نفاق عملی ہے۔ اعتقادی نفاق یہ ہے کہ آدمی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرے، قیامت کا، آخرت کا، لیکن دل سے وہ قائل نہ ہو، دل سے نہ توحید کو مانتا ہے، نہ رسول اللہ کی رسالت کو، نہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے۔ تو ایسا آدمی منافق ہے اعتقادی طور پر، اور یہ کافروں کے مقابلے پر سخت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر ہوگا۔ اور ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی زبان سے یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ فرماتے کہ اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول تو رسول ہیں ہی، لیکن جو یہ اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں یہ ان کا دعویٰ دل کے مطابق نہیں ہے، بس زبان پر رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے اور دل سے آپ کی رسالت کا کوئی اقرار اور اعتقاد نہیں۔ تو یہ ہے اعتقادی نفاق جو کفر سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اور ایک نفاق ہوتا ہے عملی نفاق، کہ آدمی مسلمان ہے، وہ اسلام کی تمام ایمانیات کے سلسلے میں صحیح اعتقاد رکھتا ہے، جو عقائد مسلمانوں کے ہیں اسلام کے ان تمام کو مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن جو اعمال ہیں منافقین کے، جو اخلاق ہیں منافقین کے، جو ان کی عادات اور خصائل ہیں، جو ان کا طور و طریقہ ہے، وہ اپنی زندگی میں بھی داخل رکھتا ہے، تو ایسا آدمی عملی منافق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ اور اس کے ماں بعد والی جو روایات ہیں ان میں جو نشانیاں بیان کی ہیں منافقین کی، تو یہ عملی نشانیاں ہیں جو مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان کی شان کے، اس کے ایمان کے، اس کے اسلام کے خلاف ہے۔ یہ منافق کے اندر تو ہو سکتی ہیں لیکن کامل مومن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور امام مسلم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
کہ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، جب بھی یہ نشانیاں اگر اس کے اندر ہوگی تب بھی اس کے اندر نفاق کی نشانی پائی جائے گی۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ روایت بطور حوالے کے پہلے بیان کی جا چکی ہے، لیکن آج یہاں بالکل سامنے روایت ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اسی لیے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اور سچائی ہی کے ذریعے سے انسان کو نجات ملتی ہے، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ وہ عارضی طور پر اپنے مفاد کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے اور انسان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، اور پھر کسی سچ کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اور انسان ان تمام جھوٹ بولنے کے باوجود بھی حق کو نہیں دبا پاتا، وہ ایک دن آشکارا ہو کر کے رہتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اگر نجات ملے گی تو سچائی کی بنیاد پر۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ منافق وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب مسلمانوں کا اگر معاشرہ دیکھیں گے تو یہ نفاق کی علامت مسلمانوں میں حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، غیروں کے مقابلے پر یہ جھوٹ کا معاملہ مسلمانوں کے اندر زیادہ ہے۔ اور پھر ایسے اپنی عقل سے لوگوں نے جملے گھڑ لیے ہیں جو اسلام کے اور ایمان کی روحانیت کے سری خلاف ہیں، کہ عدالت میں تو جھوٹ چلے گا اور پنچایت میں سچ چلے گا۔ بے وقوف ہیں یہ لوگ، اللہ کے رسول کی شریعت کا اور آپ کی احادیث کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہر جگہ بلندی اور نجات کا ذریعہ سچ کو بتایا ہے، جھوٹ کو نہیں بتایا۔ اب چاہے وہ پنچایت ہو اور چاہے وہ عدالت ہو یا پھر وہ تھانہ یا چوکی کا معاملہ ہو، ہر جگہ انسان کو نجات سچ بولنے پر ملتی ہے، جھوٹ میں نجات اللہ نے نہیں رکھی۔ بس یہ اپنی عقل سے گھڑ لیا گیا ہے، اور پھر اس بات کو اتنا عام کیا جاتا ہے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، وہاں تو جھوٹ کام آئے گا اور یہاں سچ کام آئے گا۔ بہرحال یہ پہلی علامت ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کر لیتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی جھوٹ بولا اور نہ آپ نے وعدہ خلافی کی، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں لوگوں کو بلایا پہاڑ پر چڑھ کر اور لوگ آپ کے پاس آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، ہر وقت آپ نے جب بھی کوئی کلام کیا ہے تو سوائے سچ کے اور کوئی بات اپنی زبان سے ارشاد نہیں فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تم پر حملہ کرنے والا ہے تو یقین کرو گے کہ ہاں؟ آپ نے فرمایا کہ بھی سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نجات اللہ تعالیٰ نے اسی کلمہ طیبہ کے اندر رکھی ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، لیکن مانتے وہ بھی تھے کہ آپ کی زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہوتا۔ اور اب رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا صبح سے شام تک جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلے جاتا ہے۔ اور ایک نئی اصطلاح گھڑ لی گئی ہے سفید جھوٹ۔ جھوٹ سفید ہوتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سیاہ ہوتا ہے، ہمیشہ کالا ہوتا ہے۔ سچائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھی ہے، اور جو سفید ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ گھڑ لیے جاتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں۔ تو وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہر جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ آپ وہاں ٹھہرے رہے، بس قضائے حاجت کے لیے جاتے، قریب 3 دن تک آپ اسی جگہ پر کھڑے رہے، اور 3 دن کے بعد جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ بس اتنی بات کہی، نہ اسے گالی گلوچ دی اور نہ اس پر الزامات لگائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی جو کہتا ہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں، 3 دن تک رسول اللہ نے اس کا انتظار کیا، اور جب وہ آپ سے 3 دن کے بعد نہیں ملا، اس وقت تک اس جگہ کو رسول اللہ نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہے الکریم اذا وعد وفا، کہ جب کریم آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسے پورا کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے بعد امانت رکھ دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ ایک تو امانت میں خیانت یہ ہے کہ اس چیز کو استعمال کیا جائے، کسی نے پیسے رکھ دیے اپنے کاروبار میں لگا دیے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ حتیٰ کہ جو رقم رکھی گئی ہے اس کو بدل دینا، یہ بھی خیانت ہے کہ یہ نکال لو، یہ دوسرے رکھ دو اس کے اندر۔ جیسی امانت رکھی گئی ہے اسی شے کو انسان امانت رکھنے والے کے پاس لوٹائے، یہ ہے امانت کا حق۔ اور اس کو استعمال کرنا یا اس میں اپنی جانب سے رد و بدل کر دینا، یہ امانت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی کسی آدمی کا راز فاش کر دینا، یہ امانت کے خلاف ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجلس کی کہی ہوئی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ اگر بات کہنے والا اپنی بات آگے بیان کرنے کی اجازت نہ دے، اسے بغیر اجازت کے آگے بیان کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا کتنا لحاظ کیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے جب آپ نے ہجرت کی، اس وقت بھی رسول اللہ کے گھر کو اس لیے لوگ گھیرے ہوئے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اب جو لوگ آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، ان کی امانتیں رسول اللہ کے پاس موجود تھی، تو آپ لے کر بھی جا سکتے تھے، مگر آپ علیہ السلام نے وہ لوگ جو آپ کے قاتل بنے ہوئے کھڑے تھے، ان کی امانتیں لوٹانے کے لیے بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا کہ میرے بعد یہ امانتیں لوٹا دینا، فلاں فلاں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی امانت کے متعلق کفار مکہ کو مکمل اعتماد تھا کہ ان میں کمی زیادتی یا رد و بدل نہیں ہو سکتا، آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ آپ کے قتل کا جو ارادہ کرتا ہے وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا، لیکن وہ دشمنی کے باوجود بھی امانت رسول اللہ کے پاس رکھتا ہے، اسی لیے کہ خیانت کا اس کے دل میں بھی کوئی خیال تک نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں جو یہاں بیان کی گئی۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت میں خیانت کرے۔ اگلی روایت میں ان 3 کے ساتھ ایک اور نشانی کا ذکر ہے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا وما كانت فیہ خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی کے اندر 4 باتیں ہوں، کانا منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس عادت کو بھی چھوڑ دے جب وہ کامل مسلمان بنے گا۔ وہ کیا ہیں؟ جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب کسی سے معاہدہ کر لیتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں جو پہلے ہیں۔ چوتھی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ مسلمان لڑائی میں بھی سلیقے سے بات کرتا ہے، دلائل کی بنیاد پر سچائی کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا۔ اب تو مسلمان کی عادت یہ ہے کہ بغیر لڑائی کی بھی جب بات کرتا ہے تو گالی سے بات کرتا ہے۔
اور بہت سے لوگوں کی زبان پر اس قدر یہ گالی کے الفاظ چڑھے ہوئے ہیں، اتنی گندی زبان ہے کہ وہ کھاتے رہتے ہیں اور کھانے کی چیز ہی کو گالی دیتے ہیں. ایسی نکل گئی اسے گالی دیں گے، روٹی ایسی نکل گئی سیب ایسا نکل گیا اور اسے ہی کھا بھی رہے ہیں. اتنی گندی زبان، اتنی گندی زبان، اور بچوں کی بھی عادت خراب کر دیتے ہیں، پھر وہ بھی استعمال کرتے ہیں باہر گالیاں. تو وہی چیز استعمال بھی کی جا رہی ہے، اسی میں تو اچھی کاٹ رہا ہے اور جو بیکار ہے اسے نیچے گرا رہا ہے اور اسی کو گالی بھی دے رہا ہے، بات بات میں گالی. تو یہاں تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. تو جھگڑے میں بھی گالی دینا یہ منافق کی نشانی ہے. تو پھر عام بات جب انسان کرے اس میں گالی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه مرة رواه مسلم. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان گھومتی پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف وَإِلَىٰ هَٰذِهِ مَرَّةٌ اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف. اب آپ دیکھیں اس روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منافق کی مثال بیان کی ہے وہ کیسی ہے؟ جب بکری اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے تو کبھی وہ دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف، کبھی اسے بکرا ادھر اچھا لگتا ہے کبھی ادھر اچھا لگتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے کہ یہی مثال ہے منافق کی، کبھی وہ کافر کے پاس جاتا ہے اور کبھی وہ مسلمان کے پاس جاتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ منافق لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب شریروں کے پاس یہود اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے وہاں گئے تھے. تو ادھر بھی جاتے ہیں اور ادھر بھی جاتے ہیں. جس طرح بکری اپنی خواہش کے لیے دوڑتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی طرح منافق بھی اپنے دنیاوی مفاد کے لیے کبھی کافروں کے پاس جائے گا اور کبھی مسلمانوں کے پاس. انہیں سکون اور قرار نہیں ملتا، ان کی حالت یہ ہوتی ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں اور نہ ادھر ہوتے ہیں. اسی طرح آج بھی بہت سے مسلمان ہیں انہیں کوئی بات بھی صحیح نظر نہیں آتی، وہ شیعوں سے ملیں گے تو ان کی، سنی سے ملے ان کی، غیر مقلد سے ملے وہی صحیح، بریلوی سے ملے وہ صحیح، ہندو ملے وہ صحیح، یہودی نصرانی ملے وہ صحیح. تو ان کا کسی بھی چیز پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ ادھر بھی جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اسی حالت میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. ایمان پر اور عقائد پر ان کا مکمل طور پر گرفت کا معاملہ نہیں ہو پاتا. تو یہ مثال ہے منافقین کی، وہ بھی ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، اور ایمان والا بس اپنے ایمان پر جمع رہتا ہے، وہ دوسرے راستے کی طرف رخ اور اپنی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا. رواہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے. بہرحال یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں نفاق کی، ہر مسلمان کو ان سے دور رہنا چاہیے، اسی لیے کہ یہ مسلمان کے ایمان کے اور خود مسلمان کی شان کے خلاف ہے. اللہ عمل کی توفیق ہے. سبحان اللہ بحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.